فرض کو پڑھو. پہلے برہم بنو. برہ کے میں نے بڑھنا، منن کے میں نے سوچنا. پہلے بڑھو، عقلی طور سے بڑھو، جسمانی طور سے بڑھو، عزت کے طور سے بڑھو. جب تجربہ زندگی کا ہو جائے then turn your side towards this side. Otherwise no hope. یہ صرف جھوٹے وعدے ہیں اور ایک غلط خیال. میری سمجھ میں یہ بات آئی. اچھا 7:30 ہو گئے، ابھی تو وقت بہت ہے. سبھی 7:15 ہے جی. ابھی ہے کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے. میں آیا ہوں اتفاق سے آ گیا، حجیج سے نے بلایا. گرم کتی دانا پانی لے آیا. تو میں وہ کہتا ہوں جو میرے تجربے میں بات آئی ہے. پر یہ جو رادا سوامی ہے جو اس کے چیلے ہیں نا، برادر بھی ہے، میں نے کسی کو چیلا نہیں بنایا. وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں اس میں آنا، کہ ہمارا گرو کہتا ہے جب مر جائیں گے تو 84 کٹ جائے گا. وہ کہتے ہیں ان کا فیت، ان کو ایسا فیت دلایا گیا ہے، مگر یہ غلط ہے. اب تو بابا چرن سنگھ بھی بدل گیا، پچھلے ستسنگ میں اس نے بدلا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر فقیر چند غلط ہے تو تم بتاؤ. میں غلط ہوتا تو وہ کہتے. کوئی شخص میرے سامنے آتا نہیں. ہندوؤں کے سناتن کے بڑے بڑے پریسٹ آتے ہیں بیساکھی پر. آریہ سماج کے کٹر آریہ سماجی آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں. میں کہتا ہوں تم قسم دیتا ہوں کہ میں غلط ہوں. تم مجھے کتابوں میں لکھے ہوئے کو میں نہیں مانتا. کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں they have written one-sidedness. اب صرف ان کے اچھے کام لکھے ہیں، جو انہوں نے غلطیاں کھائی ہیں گرو نے وہ نہیں لکھی. گرو نانک صاحب کے 2 لڑکے تھے، they were disobedient. گرو نانک صاحب کے 2 لڑکے ان کے آگیا کاری نہیں تھے. ان کی عورت کا کہیں نام نہیں آیا سکھ ہسٹری میں سوائے اس کے کہ ان کی شادی ہوئی اس کے ساتھ. اگر وہ اتنے تھے تو لڑکوں کو کیوں نہ اپنے کھینچ لیا. جو دیوار کہنے دیوار صاحب وہاں کیا تھا، شادی تو کر دی، اصل میں وہ راضی نہیں تھے. انہوں نے کچی دیوار کے سامنے ان کو گر جائے تو کس طرح سے جو مر جائے. آپ کو سچائی کا علم نہیں ہے، اس بات پر مت رہو. کرم جو یہ سوامی جی کرے، کرم جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. جو کرم تم کرو گے تم کو اس کا پھل دینا پڑے گا، تم بچ نہیں سکتے. یہ سوامی جی کی بات ہے. ہندو کہتے ہیں کرم پردھان وشو کر رکھا جو تو کرتا. نام 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 چلاتے پھرتے ہیں. نام کیا ہے؟ نام از ہو آر یو. میں آپ سے تم کون ہو؟ تم کہتا ہوں فلانا ہوں. تو آپ کے نام سے پتہ رہ جاتا ہے کہ تم وہ ہو، وہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا باپ بھی ہے، سارا پتہ ہے. ایسے ہی نام ہے کیا؟ اے انسان تو کون ہے؟ یہی گرو نانک صاحب نے کہا ہے. کہے نانک میں شبد ہے گرو نانک صاحب کا، بن آپا چینے مٹے نہ بھرم کی کائی. او نانک بن آپا چینے مٹے نہ بھرم کی کائی. راجا سوامی دار کہتے ہیں نو دائی سیلف بائی دائی سیلف. اس اپنے آپ کو جاننے کے لیے ابھیاس کرایا جاتا ہے. ابھیاس جو ہے یہ منظر مقصود نہیں ہے. This is the means to gain the end. لکھا ہوا ہے نا، پورا ستگور پایا پوری پائی مت، ہسندیاں کھلندیاں پلندیاں بچے پائی گپ مکت. پورے سدگرو کے میں نے بیاس والے کہتے ہیں ہمارا گرو پورا، میرے تو مجھے کہتے ہیں فقیر چند پورا، تیسرا کہتا ہے فلانا پورا. اب آدمی تو مر گیا، جائے کدھر؟ پورے گرو کے میں نے یہ ہیں پورے گیان کے. دس باڈی از نیور اے گرو. یہ تو مٹی میں مل جائے گا، آگ ہو جائے گی، اس کی سوا ہو جائے گی، جس پر ڈائی.
گرو نام ہے گیان کا، سچی سمجھ کا، جہاں سے جس کو مل جائے اس کے لیے وہی مبارک ہے، وہی گرو ہے۔ اصلی گرو اگر مجھ سے پوچھو، اے انسان تیرا اپنی ذات، ہم بھرم میں پڑے ہوئے ہیں، کتابوں کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، ہندو کیا، مسلمان کیا، سکھ کیا، عیسائی کیا، اور اگنورنس نہ ہوتے جو پاکستان میں ہوا کیا؟ کتنے آدمی بھاگ کے آئے ہندو، کتنے مسلمان یہاں سے بھاگ کے گئے وہاں، کیوں گئے؟ اگنورنس۔ کوئی محمد کو مانتا ہے، کوئی کسی کو ارے نہ کوئی محمد باہر سے تمہاری مدد کرتا ہے، نہ کوئی فقیر چند کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بولا، بڑی سچائی سے کام کیا کہ لوگ لڑکے اسکول میں جاتے ہیں، ان کو پرچہ نہیں آتا، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا کیوں آیا؟ میرا روپ ان کے میز کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، ان کو پرچے ڈیٹیل کرا دیتا ہے، ان کو 100 میں سے 98 نمبر آتے ہیں۔ میرے شیر کو کچھ پڑے اگر میں جھوٹ بولوں، مجھے تو پتہ نہیں کون مجھے یاد کرتا ہے، نہ میں کہیں جاتا ہوں نہ کہیں آتا ہوں۔ آگ لگے اس گروائی کو، میری 4 دن کی زندگی ہے، میں نے مر جانا ہے، جو کچھ میں نے کام کیے ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ اگر میں آپ لوگوں کو دھوکہ دوں، ریپ کروں، ہاں میں جاتا ہوں، ہاں میں یہ کرتا ہوں، تو میرے جیسا مجرم کون ہے؟ اور یہ سب گرو میرے سامنے مانتے ہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ سنت کرپال سنگھ میرے ساتھ دہرادون میں 2.5 گھنٹے بیٹھا، ہم 5 آدمی تھے وہاں بات ہوئی۔ کرپال نے کہا جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، مگر آپ کا کام کنسٹرکٹیو نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو ہے۔ کرپال سنگھ نے مجھے بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کنسٹرکٹیو یہ کہتے ہیں کہ مندر بنا لیا، آشرم بنا لیے، ڈیرے بنا لیے، ساون آشرم بنا لیا، آپ اس کو کنسٹرکٹیو کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کا من کو شانتی ملے، یہ کنسٹرکٹیو ہے۔ اس واسطے میرے اور آپ میں فرق ہے۔ میری مشن یہ ہے کہ انسان کے من کے وہم چلے جائیں، بھرم چلے جائیں، وہ اپنی زندگی کو آپ بہتر بنا لیں، یہ میرا مشن ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتا کہ میں نے مانوتا مندر بنایا، میرے پاس 3 ہسپتال ہیں، 100 لڑکا پڑھتا ہے، پلس ہے، کتابیں فری جاتی ہیں، انگلش کی ہوں تو 4000 منتھ، سب ایوری تھنگ از فری۔ مگر میں 4 دن کی زندگی کے لیے، مانوتا مندر کے لیے، پیسے لینے کے لیے اگر آپ لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، 420 کرتا ہوں، تو میں مجرم ہوں۔ تو سب سے پہلے ڈیزرو کرو نام کے ادھکاری ہونے کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سمن غلط ہے، دھیان غلط ہے، شبد غلط ہے، مگر تم لاکھ کوشش کرو تمہارا من لگے گا ہی نہیں، کیونکہ تم اس کے ابھی ادھکاری نہیں ہو، تم نوجوان ہو۔ تمہارے لیے اور تعلیم، میری عورت تھی، بات سننا ہے، وہ سیلف ریسپیکٹ والی تھی۔ میں اب فقیرانہ طبیعت کا ہو گیا، 12 سال بسر بغداد کا ہے، آئی ڈیڈ ناٹ کیئر فار ہر۔ تو جس عورت کو اس کا خامن پرواہ نہیں کرتا، اس کو ہر ایک عورت تنگ کرے، منہ سے تانے مارے، تو عورتیں ساس بہو سے اس کو تانے مارتی تھی، وہ فیل کرتی تھی۔ اس نے میرے گرو مہاراج کو لکھا کہ میرا خاوند مجھ کو چھوڑ گیا، 12 سال کے ہو گئے، باہر گئے ہوئے کو میری پرواہ، مجھے لوگ تانے مارتے۔ داتا نے لکھا جو تم کو ایک تانا دے 16 تانے گن کے سناؤ، چاہے وہ فقیر چند بھی کیوں نہ ہو۔ سوچنا میری بات کو، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں 1 دن کے لیے گھر گیا تو میرے باپ نے، عورتوں نے کہا کہ ہم کچھ تمہاری بیوی کو کہتے ہیں، وہ الٹا ہمیں جواب دے دیے۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا میں پہلے آیا ہوں، میں نے جان چھڑائی، میں آ گیا لاہور۔ پیچھے سے میری عورت کی اتنی بڑی چٹھی آ گئی، کیا
فرانی کہتی ہے تیرا ختم سے ساری پہلی پوندا گیا کہ تم کو جواب دینی ہے. میں نے کسی داتا دار کو بتایا. میں جانتا ہوں گرو نتھانیہ جی تھا نیوٹاں دی اوٹ میں جاننا. انہوں نے کسی بڑی کہنا میں تمہاری عورت کی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ میرا حکم نہیں مانتا. آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا تھا جو تم کو ایک تانا دے اس کو 16 تانے سناؤ. کہا تم بھی کیوں نہ ہو. میں نے کہا مہاراج میں برہمن ہوں، آپ کائستہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ عورتوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں. وہ ہنس پڑے کہنے کے بیوقوف تم کو ابھی سنت مت کا پتہ نہیں. سنت مت کا اصلی مقصد ہے گیو پیس ٹو اے مین. آدمی کو شانتی ملے. تم مذہبی دنیا کے آدمی ہو، تم کو حقیقت کا پتہ نہیں. میں نہیں پرواہ کرتا لوگ مجھے برا کہیں یا کیا کہیں. تو یہ سب کے لیے ایک تعلیم نہیں ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم کو نام کا بتا دو. اب میں کیا نام ان کو بتاؤں؟ 29 سال کا یہ ہے، عورت جوان ہے. نام تو کہتا ہے جہاں کام تھا نام نہیں، جہاں نام نہیں کام. روی رجنی دونوں نہ ملے 8 ایک چھاڑ ایک جام. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں نام ہے وہاں کام نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آپ نام جپو، نام حاصل کرو، تو آپ کے گھر میں تو مصیبت پڑ جائے گی. بیوی تمہاری تنگ کرے گی تم کو. برا مانو یا اچھا مانو، میں بات کہتا ہوں سچی، لگاؤ پیٹ کی کوئی بات نہیں. یہ بات نہیں. نام ایک اونچی چیز ہے. سمرن دھیان نام نہیں ہے. نام ہے انبھو کہ میں کون ہوں. ہمیں یہ دریافت کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 29 سال کی عمر میں آپ کو کہوں کہ آپ نام کے حاصل کر لو اور بیوی کو جواب دے دو تو آپ کی زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی. اگر آپ نے اس طرح سے فالو کیا تو میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، لگار پیٹ کی کوئی بات نہیں. یہ نام شروع میں کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصلی نام جو ہے وہاں تو سوامی جی کی بانی جیسے مہینے میں پڑھو. نہیں خالق مخلوق نہ حرکت کارن کارج نہیں وہاں دقت. رام رحیم کریم نہ کیشو، اللہ رسول خدا نہ ہوتے، پیر مرید نہ دادا پوتے. جب ہمارا سر وہاں پہنچے گا اس کا نام ہے. اور جب ہم وہاں پہنچ جاؤ گے کیا ہوگا؟ سوامی جی نے لکھا پانی میں، نہیں وہاں ست نام، نہ وہاں نام، نہ وہاں انامی. دیٹ از اے اسٹیٹ. بوند سمندر کی سمندر میں چلی گئی، کون بتائے وہ کیا تھی کیا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا نام تیرا؟ اجیت سنگھ. آپ نے مجھے بلایا، ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو یا غلط ہو. میری عمر گزر گئی، میں نے سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. 12 سال میں بصرے بغداد میں رہا. بصرہ میں نے نہیں دیکھا، بغداد کا شہر میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جوانی کی عمر تھی. ڈر تھا کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں. پچھلی عمر میں 26 سال تک میری عورت زندہ رہی. میں اور اپنی عورت کبھی خاوند بیوی کی حیثیت میں نہیں رہے. 18 سال آج کو اس کو مری ہو گیا. تب مجھ کو حقیقت کا پتہ لگا کہ حیثیت کیا ہے. جب میں وشا کماتا تھا اشانت رہتا تھا، داتا کو لکھتا، شانتی نہیں ملتی، نام بھی جپتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا. تو جب سے مجھے ہوش آئی میں نے سنبھالا اپنے آپ کو. وہ مر گئی بیچاری، ماری کو اس کو اچھا کہ یونی دے شی ہیز بی ٹو مچ.
میں تو کئی دفعہ جاننے کی کوشش کی مگر سیوڈ میں. تو ابھی تک آپ نام کی آخری حالت کو مت خیال کرو. آپ کی ایج نہیں ہے, آپ کی عمر نہیں ہے. میں پاپ نہیں کمانا چاہتا. اس وقت آپ کو کہہ دوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے شادی کی ہوئی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, سب کچھ کرنا ہے. ہاں نیم میں رہو, یہ تعلیم دیتا ہوں. آپ نیم میں آپ برا نہ ماننا. سارے اوپر بھی میں نے کہا تھا جتنی فیمیل ہیں, آدمی نہیں, برڈ, اس کا کیا نام ہے, اینیملز یا انسیکٹس, کیڑے, بغیر وقت کے کوئی فیمیل میل کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی اور نہ مل جاتا ہے. مگر ہم انسان ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, نہ صبح دیکھتے ہیں, نہ شام دیکھتے ہیں. تو پھر ہم کو شانتی ملے تو کہاں سے ملے گی؟ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تن نہیں بگڑا ہوا, تانا بگڑا ہوا ہے. یہ کلجگ ہے. یہ تو وقت ہو گیا پڑھو بھائی. انہوں نے مجھے کہا تھا نام کو سنا دو. پیر تو بھید بتاؤں, شبد یوگ کھل کر جتلاؤں. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب سارا؟ میرے گرو مہاراج نے مجھ کو یہ کہا کہ فقیر سن, آج میں تجھ کو سن شبد یوگ کا سارا ہی کھیل کھل کر صاف طور سے کہتا ہوں. آگے چلو. سہس کمل دل رہے انیک, اس پد میں نہیں سوجے ایک. آپ کے 5 نام ہیں, سچراکار, اومکار, لارنکار, سوہنکار, ستیاکار. یہی 5 نام ہے نا, جو 5 نام آپ کو دیتے ہیں. تو پہلا نام کیا ہے؟ سچراکار. وہ کہتے ہیں اس جو سچراکار میں ابھیاس کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, تمہارا من انیک پرکار کے خیالات اٹھاتا رہتا ہے ہر وقت. ہر وقت تم بشک دھیان لگا کے بیٹھو, طرح طرح کے خیالات تمہارے دماغ میں آئیں گے. کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. دفتر والے ہوں گے ان کو فائلیں نظر آئیں گی, گھر والے ہوں گے ان کو کچھ اور نظر آئے گا. آپ روز کر کے دیکھو. یہ جو اسٹیج ہے یہ سچراکار کی ہے. اس میں ایکتا نہیں ہے, انیک پنا ہے, کیونکہ من کے خیال میں انیک قسم کے خیالات آتے ہیں. آگے. یہ وراٹ کا روپ کہاوے, 2 پرکار کے شبد سناوے. یہ وراٹ پورش ہندوؤں میں وراٹ, اویاکرت, ہرنیہ گربھ. وراٹ یہ دنیا کا نام ہے, گراس میٹر. اویاکرت من کا دیش ہے, اور اوپر جو ہے وہ ہے کارن پرکرتی. تو یہ استھول پرکرتی کا مقام ہے. اس میں ایک نظر نہیں آتا. اس میں 2 قسم کے شبد پیدا ہوتے ہیں, 2 قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. کیا ہے؟ جوتی نرنجن مایا ایشور, پرگٹے ماں ستھول روپ دھر. جوتی سوروپ جو لائٹ ہے اس کا گراس, وہ گراس میٹر کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. جس طرح دیوا آپ بالتے ہیں کینڈل, اس کے بیچ میں سے دھواں نکلتا ہے. دھواں نکلتا ہے, نکلتا دھواں گراس میٹر بن جاتا ہے. اس طرح سے اس لائٹ جوتی سوروپ سے جو ریڈیشن نکلتی ہے وہ گراس میٹر بن جاتا ہے.
संस्कृत में क्या कहते हैं, जमीन पानी से बनती है, पानी हवा से बनता है, हवा से अग्नि से बनती है, अग्नि आकाश से बनती है, आकाश ज्योति स्वरूप से बनता है, लाइट, उससे ये सारा संसार रचता है। आगे सहस आँख और सहस कान है, सहस कला के यह स्थान है। एक ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंतर में है, एक इस दुनिया में है, जो विराट पुरुष कहलाता है। तुम्हारे मन के अंदर से अनेक प्रकार के ख्यालात निकलते हैं, अनेक प्रकार के विचार निकलते हैं। कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी तुम कामी हो, कभी तुम प्रेमी हो, कभी तुम गुस्से में हो, कभी तुम किसी लालची हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो, कभी तुम किसी ख्याल में हो। तो ये सहस्र कमल सहस्राकार के हैं। अब इसमें दो किस्म के शब्द होते हैं। क्यों क्यों? तुम घंटे को लो, पित्तल का घंटा, वो मुख्तलिफ किस्म की धातुओं से इकट्ठा किया जाता है, उसका घंटा बजता है, उसके बाद जब डंडा मारते हो आवाज देते हो। तुम्हारे अंदर जिस किस्म के ग्रास मैटर के ख्वाहिशात हैं, जब तुम उनको इकट्ठे करोगे जहाँ, वो ग्रास मैटर की ख्वाहिशात तमाम ही तुम्हारे अंतर में, जब तुम ऊपर चलने की कोशिश करोगे, वहाँ घंटे की आवाज होगी। जिस तरह बाहर के ग्रास मैटर की एक जगह बना करके आप घंटा कॉल पड़ा हुआ है, ये खाली अगर है जिसमें आवाज आएगी, इस तरह से हमारे अपने ही ख्यालात जो ग्रास मैटर के हैं, जिनको दुनिया चाहिए या दुनिया की चीजें चाहिए, जब वो अभ्यास करेंगे, उनके अंतर इकट्ठे होने से घंटा बजेगा और शंख बजेगा। ये उनकी प्रकृति का इकट्ठे मन के ख्यालात के इकट्ठे होने की वजह से अपने अंतर में, और ये जब होगा सिमरन से होगा। सिमरन भी अजप्पा जाप, जुबान से नहीं। तुम जुबान से 5 राम का सिमरन करो, राम राम का करो, ओम का करो, उससे फायदा नहीं। मन से यहाँ ध्यान करके, जहाँ मैंने उंगली रखी है, तो यहाँ 2 किस्म के आवाजें आती हैं। आपको बताया क्यों आवाजें आती हैं। कोई अंदर घंटा तो नहीं रखा हुआ जो घंटा बजता है। तुम्हारे मन के जो ग्रास मैटर की इच्छाएं हैं वो हैं। अब मैं हूँ, लाख कोशिश करूँ घंटा सुनूं, मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं इस दर्जे से गुजर करके ऊपर चला गया। मेरे दिल में ग्रास मैटर की कोई इज्जत नहीं रही। मैं ग्रास मैटर से प्रेम नहीं करता। आप समझते मतलब मेरा नहीं। मेरे लिए अब ये जो साधन है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर दुनियादारों के लिए जरूरत है, जब वो अभ्यास करेंगे। आगे देख विराट की अगम छवि, चित्त में हो प्रसन्न, तब त्रिकुटी की ओर चल, धर गुरु मूर्त मन। आप बैठे एंजॉय करते हैं, अच्छे अच्छे सीन देखते हैं, कहीं बाग देखता है, कोई कहीं अच्छी दर्शन करता है, किसी को देवी नजर आ जाती है, मुसलमानों से मोहम्मद नजर आ जाता है। अरे तुम सोचते नहीं हो, किसी हिंदू को अभ्यास करते हुए मोहम्मद या अली या हसन या हुसैन नजर आया? नहीं ना आया, क्योंकि वो ख्याल नहीं मिला हुआ। किसी मुसलमान को राम, कृष्ण, सीता या कोई गुरु नजर आया? नहीं आया, क्योंकि उसके दिल में ख्याल नहीं था। तो जिस किस्म की आशाएं इंसान के अंदर होती हैं, उस किस्म का अंतर में उसको सीनरी नजर आती है, क्योंकि उसका प्रेम से वो चलता है। प्रेम के जज्बात उसको आते हैं, वो कहते हैं बस इतना ही तजर्बा करना है, कुछ दिनों घंटा सुनो, देख लो, फिर इसको छोड़ दो, फिर आगे चलो। आगे है त्रिकुटी, आगे चलो। त्रिकुटी पद में है ओंकारा, त्रिलोकी का सार पसारा।
त्रिकुटी क्या है? ये मुकाम जहाँ मैंने हासिल किया। त्रिकुटी तय, त्याता और ध्यानी। एक आदमी देखता है, जिसको देखता है और जो उसके दरमियान में लव है, तो गुरु की मूर्ति का यहाँ ध्यान जो करता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। सहस्त्र कमल में जो अभ्यास करता है, जिस किस्म की ख्वाहिश को लेके वो जाएगा, अभ्यास करेगा, उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, कोई रोक नहीं सकता। मैंने ये करके देखा है। अगर अभ्यास में प्रकाश में जाकर प्रसाद कर देता था किसी को, कभी जाया नहीं जाता था। बीमार राजी, अब कई मेरे पास आदमी आते हैं, मैं किसी का गुरु बना हुआ हूँ, तो लोग अपने विश्वास से प्रसाद उनके काम हो जाते हैं, और वो मुझे समझते हैं मैं करामाती हूँ, हालांकि करामात शरामात मेरे में कुछ नहीं। उनका अपना विश्वास काम करता है, अपना ख्याल काम करता है। आगे ऐ मैं का शब्द रसाल, धुन प्रगटे सुन चित संभाल। मुझे कहते हैं वहाँ आ माँ का शब्द होता है, ओम। कोई उसको बम बम कहता है, गुरु नानक साहब ने उसको वाहिगुरु कहा है, कईयों ने उसको ओम कहा है। वो ओम का शब्द क्यों होता है? वो पैदा होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मुकाम है। ख्याल का पैदा होना, ख्याल का ठहर जाना, ख्याल का नाश हो जाना, वो क्यों होता है? उसमें क्या होता है? तुम्हारे ख्यालात जब सहस्त्र कमल को अनेक बात को छोड़ के, अनेक विचारों को छोड़ के सिर्फ एक गुरु के प्रेम में तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारा ही मन तीन रूप धारण करता है। एक तुम, एक तुम्हारा इष्ट, और एक तुम्हारी प्रेम जो आपस में लगा हुआ है। तुम समझते हो? तुम शादी कराने जाते हो, घोड़े, हाथी, जेवरात, गहने सब ले जाते हो, बीवी को ले आते हो, बारात सब चली जाती है, एक बीवी रह जाती है, एक तुम रह जाती हो। तुम उसको देखते हो, वो तुमको देखती है। वो जो तुम्हारी त्रिकुटी लगती है प्रेम की, उसका नाम ये बागी, मैं मिसाल दे रहा हूँ गंदी। अंतर में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना या अपने इष्ट का ध्यान करना, उसकी तरफ देखना, तमाम ख्यालात को भूल जाना, इसका नाम है त्रिकुटी। तुमने कहा था जी डिटेल से मुझे बताओ। आगे लाली उषा दृष्टि में आई, सूरत देख देख हर्षाई। वहाँ लाली रंग की सोच होती है। आप तुम कहोगे लाली क्यों होती है? जब मैं इस चीज को पकड़ता हूँ, जोर लगाता हूँ, तो मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती? जब मैं इस चीज को पकड़ के जोर से पकड़ता हूँ, तो मेरे मुंह पर लाली आती है नहीं आती? जो शख्स मन से अपनी मूर्ति को बनाएगा, उसके मन में जोर आएगा। खून का दौरा उसके मन की बारीक नालियों से जाता हुआ, क्योंकि खून लाल होता है, वो जो उसका प्रकाश रूपी अपना आत्मा है, वो उसको लाल रंग नजर आएगा। मूर्ति बनाना कोई आसान काम नहीं है। कह देना एक और बात है। मुझको 10 साल लगे मूर्ति बनाने में। पहले मैं राम और कृष्ण का ध्यान करता था, वो मूर्ति बन जाती थी। मगर दादा की मूर्ति को बनाने के लिए मैं बाहर फोटो रखता था, उसको देखता था, फिर अंदर में ध्यान करता था, बाहर देखता था, फिर ध्यान करता था बाहर। इस तरह से मैंने कोशिश की अपनी जिंदगी में। तो लाली रंग क्यों पैदा होती है? क्योंकि इंसान के मन के अंदर ताकत आ जाती है, जोर लगता है उसके मन का। त्रिकुटी तजर्बा अपना बताता हूँ। त्रिकुटी के स्थान पर सिर्फ थोड़े दिनों अभ्यास करो,
زیادہ زور دے کے رنگ دیکھنے کی لالی رنگ نہ دیکھو، ورنہ تمہاری آنکھوں میں نقص آ جائے گا، تمہارے دماغ میں خرابی آ جائے گی۔ میں نے کتنے بیاس کے زگی دیکھے ہیں، یہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ وہ جو عورت جس کے 3 بچے مرے تھے، وہ اس کا خاوند میرا تھا 3 سال میں، ان کا میری عورت پاگل ہو گئی ہے، ابیاس کر کر کے پاگل ہو گئی ہے۔ بابا سامن سنگھ کئی ستنگی جو زیادہ ابیاس کرتے تھے، وہ کہتا ہے ابیاس مت کرو، تیرا ابیاس کا کو میں کروں گا، تو نہ کریں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ زیادہ زور جو لگتا ہے انسان کا مورت بنانے میں دیر کے، ہر وقت اس میں لالی آتی ہے، دماغ کے اندر خون کی زیادہ تیز دورہ ہونے سے اس کے دماغ میں نقص آ سکتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو سکتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اب اس کا ثبوت، یہ تو میرا تجربہ تھا نا۔ پروفیسر بھردواج ہمارا پریزیڈنٹ ہے، اس کا ایک دوست تھا جو رائے سالگرام صاحب کا چیلا تھا، آگے والوں کا۔ اس نے چٹھی لکھی، اس کے جواب میں رائے صاحب نے جواب دیا، سیکورٹی میں زیادہ ابیاس مت کرو ورنہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی۔ یہ صرف ٹو بی ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس کچھ نہیں، اور تجربہ ہے من کو روکنے کا۔ مگر یہ کب روکے گا؟ جس کو ویراگ ہے، جس کو دنیا کی اچھائیں ہیں، ان کے لیے نام نہیں ہے۔ ان کے لیے اچھا کام کرو، شیو سنکلپ رکھو، اپنی دنیا کی زندگی بناؤ، آرام سے رہو۔ جب تجربہ ہو جائے گا پھر آنا اس طرف آگے۔ گرو نے دھارا لال سروپ، شروتی سنجوکت ترلوکی بھوپ۔ وہ جو گرو تمہارے اندر ہے، اس نے لال رنگ دھارن کر لیا۔ وہ لال کیوں ہوا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور وہی تمہاری ترلوکی کا راجا ہے۔ ترلوکی کہتے ہیں جاگرت، سوپن اور سشپتی کو، انسان کو، اور دنیا کی ترلوکی اور ہے جو پنڈے سو برہمنڈ ہے، جو برہمنڈ میں ہے وہ ہمارے انتر میں ہے۔ تو اپنے انتر کا انبھو کرنے سے ہم برہمنڈ کے حال کے بابت اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ست رج تم کی دھارا 3 پرگٹی یہاں سے سن سن چین۔ اس من سے، اس جگہ سے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، ستو گن کے بھی، رجو گن کے بھی، تمو گن کے بھی، تمہارے من سے۔ وہ جو تمہارے من کا روپ ہے، گرو کا روپ ہے، دراصل میں وہ تمہارے من کا روپ ہے۔ ایسا کہنے کا دستور نہیں، مگر یہ سچائی ہے، کیونکہ لوگ میرا دھیان کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، میرا روپ ان کو گائڈ کر جاتا ہے۔ کئی بیمار، ایک آدمی میرا کہتا بابا جی آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، میں تھوڑی جاتا۔ کیوں؟ بیمار ہوتا ہوں، آپ کا دھیان کرتا ہوں، آپ دوائی بتا دیتے ہیں، ہم بازار سے لے آتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اب میں ہوتا ہوں تو راجی صاحب کے پاس دوڑتا ہوں کہ مجھے پھوڑا ہوا ہے یا مجھے فلانی چیز ہے، میرا علاج کر دو۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں تو جاتا نہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے، ایک اور آدمی مجھے ملا، وہ کہتا ہے میری ماں مر گئی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے میں ماں کو یاد کرتا ہوں، ماں میرے سپنے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کہانی آتی ہے، ایسے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اے انسان تیرا اپنا ہی فٹ۔ ایسا کہنے کا دستور نہیں تھا، کیونکہ ایسا کہنے سے ڈیرا نہیں بنتا، پیسہ نہیں ملتا۔ مجھے کون دیتا ہے پیسے بتاؤ؟ بہت کم آدمی ہیں جو پیسے دیتے ہیں۔
صاحب بیانی سے سچائی بیان کرنے سے پیسہ کون دے گا؟ اگر یہ گرو لوگ صاحب بیانی کر دیں تو ان کی ڈیرے کہاں سے بنیں گے؟ وہاں پیسے کون دے گا؟ وہ تمہارا باپ جو کہ نیک ہے وہ تمہیں مجبور کرتا ہے بیساکھی پر بھیجو، معاف کرنا، تم بھیج دیتے ہو. اگر وہ نہ ہوتا تم بھیجتے تو میں تمہیں یاد رکھتا کہ ہاں تم پہ بھیجتے ہو. وہ تو تمہارا باپ ہے، تم کو لکھ دیتا ہے. تم نے پچھلی دفعہ بیساکھی پر 4,000 روپیہ بھیج دیا. You have done it under the instructions of your father. آپ نے اپنی طرف سے نہیں بھیجا، باپ کو خوش کرنے کے لیے بھیجا. میں بات سچی کہتا ہوں، مجھے کچھ یوں مجھے کون دیتا؟ میں باہر جاتا ہوں، کوئی سمجھدار آدمی ہے جو سینسیبل آدمی ہے، سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سچا ہے، ٹھیک ہے، پروپکار میں کا وہ دیتا ہے. عام آدمی مجھے کچھ نہیں دیتے. اور جگہ جاؤ نوٹوں کی بوریاں پڑی جاتی ہیں. کیونکہ ہاں ہم جاتے ہیں مہاراج، مجھے سمجھتے ہیں گرو مہاراج جاتے ہیں اور وہ جا کے پیسے دیتے ہیں، متھے دیکھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. گرو مہاراج جاتے ایسے کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. میرے گرو مہاراج نے تھام بنائی. میں 1921 میں گیا. میں اس رات کو جانتا تھا 1919 سے. تو میں نے اٹھ کے کہہ دیا داتا تھے یہ تھام اتر جائے گی. انہوں نے وجہ پوچھی. میں نے کہا آپ کا روپ لوگوں کے اندر پرگٹ ہوتا ہے، آپ تو جاتے نہیں. یہ اگیان سے پیسے دیتے ہیں. میں کسی آدمی سے اگیان سے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں. آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے آپ سے پیسے لے جاؤں گا، وہ پیسہ تو مجھے کھا جائے گا. خوشی سے، گیان سے، پریم سے، گیان کے حساب سے اگر کوئی دیتا ہے تو میں مندر میں دے دیتا ہوں. اپنے لیے تو میں دیتا نہیں. مالک کی بڑی دیا. میرا لڑکا ہے 2,800 روپیہ تنخواہ لیتا ہے. بہو ہے ایم اے ہے، لیکچرار ہے، 1,000 روپیہ وہ لیتی ہے. میرا اپنا مکان ہے. مجھے کوئی دکھ نہیں. میں اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا ہوں. مگر دوسرے آدمی جو کچھ اس طرح سے اگیان سے دینا چاہیں، وہ ودوا آتی ہے میرے پاس کہتے بابا جی پیسے لے لو. میں کہتا ہوں کہاں سے لائیے؟ لڑکوں سے لائیے. ارے بھائی لڑکوں سے تو مانگ کے لائیے، انہوں نے تم کو دے دیا. پن لڑکوں کو ہوگا تم کو کہے گا روپیہ ان کو واپس کرو. ان کو بولو کہ تم دینا چاہتے تو وہ آ کے دے جائیں. تم سے میں نہیں دیتا. یہ ہے سچائی جو میں تم لوگوں کو بیان کر رہا ہوں. تم نے کہا سمجھو کر بتاؤ. یو آر ناٹ دی بefitting person as yet to attain the real name because you have got your worldly responsibilities. اگر آپ کو میں یہ سچی بات نہیں بتاتا، بیوقوف بنا کے تم کو نام کی طرف لگاتا ہوں، تم وائف کو چھوڑ دو گے، گھر میں شانتی ہوگی، یہ حال ہوگا، وہ حال ہوگا. سب میں نے 12 سال تب کیا بصرے بغداد میں. جب مندر پر پہنچا کہنے لگے اب ہاتھ چھوڑ دو، جاؤ واپس. 12 سال بعد رہے ہو عورت سے، اولاد پیدا کرو. تمہاری اولاد نہیں ہے. لڑکی تھی صرف ایک. گھر میں آیا اور مگر میں نے کھنڈ کھیر سمجھ لی. وہ تو ساری شانتی تھی میری وہ سب چلی گئی. اگر میں عورت کے پاس صرف عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی. میں تو سواد میں پھنس گیا. وہ شانتی چلی گئی. پھر روتا تھا کیا ہو گیا. حالانکہ میں نے بینی سنی ہوئی تھی. روشنی اتنی میں نے دیکھی ہے کہ اوپر رات کو رضائی لے لیتا تھا. رضائی میں سے روشنی نکل کر چھت کی کڑیاں گن سکتا تھا. کیونکہ 12 سال میرا برہمچریہ قائم رہا. اور میں آپ کو بولا بصرہ نہیں دیکھا، بغداد نہیں دیکھا. یہ من انسان کا ایسا گندا ہے، اس کو سنبھالنا. ہم باتیں کرتے ہیں، میں گر جاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں بصرے بغداد میں تھا. ہمارا مکان تھا HP3. وہ بغداد ویسٹ کے ایک طرف تھا، وہاں شہر نہیں تھا. تو وہاں کی جو عورتیں تھیں جیوز، وہ ہر سنڈے کو انڈین کیمپس میں آتی تھیں، روپیہ لے جاتی تھی، بدماشی کھلاتی تھی. تو میں اکیلا تھا اس دن اپنے مکان میں. تو میرے مکان کے آگے چکیں لگی ہوئی تھیں. تو میں نے دور سے دیکھا 2 عورتیں آ رہی ہیں. تو میں نے دروازہ بند کر دیا. مگر ترم سے پوچھی ہو
ان چکوں کی جو روشنی سراغ، ان میں سے میں نے 2 دفعہ ان عورتوں کو دیکھا. اس من کا کوئی اعتبار ہے؟ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارا سنت تب لگ پھے کریں جب لگ پنجر ساتھ. میں جانا من مر گیا، مر کر ہوا بھوت، بھوت ہو پیچھے لگا ایسا میرا کپوت. اب کو میں اپنی گرافتیں بتا رہا ہوں. 500 تنخواہ لیتا تھا، 500 روپے کا میرے پاس سوٹ تھا. میں ہندوستان آ رہا تھا. ریشم کی پگڑی، کوٹ فرسٹ کلاس، پینٹ فرسٹ کلاس، حکا پیتا تھا. صبح اٹھا کہ چلم لے گیا. وہاں کلیوں نے روٹیاں پکائی تھیں تو چولہوں میں ان کی آگ تھی. میں نے چلم ڈالی، آگ رکھی، وہاں چورنی پڑی تھی. آپ کو بتاتا ہوں تو من کا حال. What to tell you, بڑے بڑے سنت گر جاتے ہیں. 500 میں تنخواہ لیتا تھا، وہاں چونی چاندی کی پڑی تھی. میں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی نہیں. میں نے چونی اٹھائی، کھیسے میں ڈال دی. جب کیمپ میں تمبو میں گیا، حکا پینے لگا، خیال آیا اپنے دل میں، اوے بیوقوف، او بے حیا، 500 تمہیں تنخواہ ملتی ہے، 500 روپے تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ اور پھر اگر جو تو چوانی اٹھا لیتا تو کوئی بات نہیں. تم نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، بھی کوئی دیکھے نہ تم کو چوانی اٹھاتے ہوئے، تم مجرم. پھر میں باہر نکلا، چوانی کسی غریب آدمی تھا، اس کو دے دی. اس من کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں کسی عورت کو اپنے مکان میں نہیں آنے دیتا. ستسنگنا آتی ہیں، کوئی ستسنگن وہ پاٹ کرتی ہے، بھنڈارو منگل سیانی کی بہن، وہ 72-71 سال کی ہو گیا، 35 سال سے. She is not allowed to enter my home. میرے گھر میں نہیں آتی. مندر میں آتے ہیں، ستسنگ ہوتا ہے، عام چلے جاتے ہیں. میں اب تک بھی ڈرتا ہوں. کبھی کبھی یہ من مجھے ایسا خراب باتیں وغیرہ کرتا ہے، کام کے لیے نہیں. اب میں بوڑھا ہو گیا، مگر دنیا کی باتوں کے لیے. کئی دفعہ بیٹھا ہوا ہو تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ. بات کیا تھی؟ میں نے دکھانا تھا اس کو، کوئی تکلیف تھی مجھے. میں نے سوچا یہ جان تو نے پاپ کیا. وہ تو جو کہ مالک ہے، نوکر تو سمجھتا ہے اس کو اپنے آپ کو. تیرا کیا حق ہے ڈاکٹر کو اپنے پاس بلا کر کے اپنے پوجا ہسپتال میں آپ. اب وہ ٹیکہ لگاتا ہے کبھی کبھی. اب میں آیا 30 روپے دے کے آیا اس کو. سروسز پر لگاؤ میں ٹیکہ. تو یہ دنیا ہے. مگر آپ نے شبد یوگ کا آثار پوچھا تو اپنے انتر میں گرو کے روپ کو دیکھو اور پریم سے ایک درجہ ہے اس کو پاس کرنا. جب گرو کے روپ درشن ہونے لگے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ جس طرح سے میسمرائزر گول چکر لگا کے اس کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھ نہیں چمکتا. جب اس کو وہ کالا نشان پھول نظر آتا ہے وہ میسمرائزر بن جاتا ہے، لوگوں کو بے ہوش کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. ایسے ہی اس کے گرو کو اپنے روپ کو اتنا لگاؤ کہ دیکھتے رہو. دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ روپ گم ہو جائے گا. جس طرح سے باہر کے میسمرزم والے کو کالا جو نشان تھا گول وہ ختم ہو کے سفید نظر آ جاتا ہے، اس طرح سے وہ روپ ختم ہو کر کے نور میں آ جائے گا، چاند کی روشنی ہو جائے گی. سمجھ گئے میری بات کو؟ اور وہاں آپ کی سینسز جو ہیں یہ کسی چیز کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں ہنس رو. آگے پڑھو. पंडित केशव नाथ जी और उनकी मिसेज आई हैं। आगे आगे बैठ जाइए. आओ बेटी बैठ जाओ. इसे हाथी को तो बुला लिया मगर मकान नहीं बड़ा बनाया. आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ. अच्छा आगे
تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ بھائی. ہو جائے گا. ہاں جی آگے. وید دھام پرنب دشا سہجود گیت کا ساج راگ سنا میں ادبھتی تین ترکسی دل ساج. اب یہ بتاؤ وہاں اوم کی دھونی آواز کیوں ہے؟ بیٹھ جائیے پھر ملیں گے. نہیں کہیں بیٹھ جاؤ. دیکھو سورج اپنی کرنوں سے سمندر سے پانی کو چھپا کر کے بھاپ بنا کے اوپر لے جاتا ہے. وہاں وہ بادل بن جاتے ہیں. جب بادل آپس میں رگڑا کھاتے ہیں تو بادل کی گرج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بجلی چمکتی ہے. ایسے ہی جب ہم ابھیاس کرتے ہیں ہمارے تھاٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں. من کی ڈیزائرز جو ہیں یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. اکٹھی ہو جانے سے ان میں رگڑا لگتا ہے دماغ کے اندر. تو وہاں اس کو مردنگ کی آواز سنائی دیتی ہے. کوئی مردنگ کہہ دیتا ہے, کوئی بم بم کہہ دیتا ہے, کوئی واگلو کہہ دیتا ہے, مسلمان اناہو کہہ دیتے ہیں, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. اپنی اپنی زبان ہے. یہ سننے کے قابل ہے, لفظوں کے قابل کہنے کے لیے نہیں ہے. کوئی اس کو اومکار کہہ دیتا ہے, کوئی اوم کہہ دیتا ہے. اصل میں وہ تمہاری تمام ورتیوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے علاج ہے. آگے گرو سے بید پائے چل آگے صورت پریم کے رس میں پاگے. اس سے آگے جانے کے لیے گرو سے بھید لے, راز لے, سیکرٹ لے اور پریم کے ساتھ آگے چل. اب تم نے تو مجھے کہہ دیا کہ سارا حال بتا دیں, کیا بنے گا, کون سمجھے گا. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ تمہارا نمک کھاتا ہوں, اس کو حلال کر لینا چاہتا ہوں. آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا, مجھ کو وہاں سے دلی سے لندن تک کا کرایہ دیا, لندن سے دلی تک کا کرایہ دو گے, گھر میں رہو گے, تم کو تکلیف دی, تو میں اپنا فرض پورا کر جاتا ہوں. بٹ اٹ از ناٹ ٹائم فار یٹ ٹو گو ویری ہائی, کیونکہ تمہاری ابھی تک ایج 29 کی ہے. یا تو شادی نہ کراتی, اگر شادی کرائی ہے تو پھر تم انکار نہیں کر سکتے. میں تو بات صاف کہتا ہوں, غلط تعلیم دینی کسی کو جس سے کسی کا نقصان ہو از اے ڈینجرس تھنگ. آگے ہاں کیا ہے؟ سن شکر چڑھ دھیان لگاوے یہاں دت پد روپ دکھاوے. دو پنے کو کہتے ہیں. ہم نے گرو کا دھیان کیا تھا, دھیان ہو گیا. جب پریمی پریم مل گئے آپس میں دونوں میں, وہ جو تیسری چیز تھی پریم کی درشن جو کر رہی ہے اندر میں, تو وہاں جو دھیان لگایا وہ دویت بھاو ہے. کیونکہ ایک تم ہو, ایک تمہارا گرو ہے, تمہارا عیش ہے. یہ دویت بھاو ہے, دو پر ہے, ڈویلٹی. آگے دھے دھیاتا اور گیانی گیاتا سن میں دویت بھاو رہے ماتا. جب تک انسان کسی کی ورشپ کرتا رہتا ہے علیحدہ سمجھ کے, وہ دویت بھاو میں ہے. ڈویلٹی اس میں ہے. پہلے ٹرینیٹی تھی, پھر ڈویلٹی آئی. آگے کنگری سارنگی کی دھون دوئے دھار ہوئی مجھ سے سون. جس طرح سرنگی میں تمام تاریں کھینچی جاتی ہیں, جب گز پھرتا ہے تو سرنگی کی آواز آتی ہے نا. کیونکہ روپ کو تم نے بنایا تھا, ساری تمہاری ورتیاں جتنی سب کھچی ہوئی تھی,
وہاں جو سر چلتی تھی وہاں جو آواز آتی ہے اٹ از اکول ٹو سرنگی یا کنگری وائلن سمجھ لو، اس قسم کی آواز وہاں پیدا ہوتی ہے. آگے پورش پرکرتی کا استھان لیلا رچی وچار مہان. یہ جگہ جو ہے یہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہے. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں مل کے مثبت اور نفی یا پرش یا پرکرتی دنیا کو رچتے ہیں سارے. آگے جیسا وکلپ سمادھی کا دھام ہے میرے فقیر، یوگی یوگ کے سدھی سے دیکھی بھولے پیر. وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے سدھی شکتی ہوتی ہے. کہتے ہیں جو یوگی جن ہیں یہاں تک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، اور وہ سدھی شکتی کر جاتے ہیں اور پیر بن جاتے، گرو بن جاتے ہیں. وہ گرو بن جاتے ہیں. آگے مہا سن تیس پرے رہائی، برہمریندر کی چوکی بھائی. ہم کسی چیز کو باہر میں دیکھتے رہو، آنکھ مت رکھو. ایک وقت آ جائے گا کہ وہاں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اندھیرا ہو جائے گا. باہر میں دیکھو، کسی باہر کی چیز کو دیکھتے رہو، آنکھ مت چپکو. دیکھتے 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 وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اندھیرا آ جائے گا. ایسے اس گرو اسلوب کو دیکھتے ہوئے آپ کی گہری سماجھی ہے، اندھیرا ہو جائے گا. اس واسطے مہاسن میں اندھیرا کراتے ہیں. اور یہی بات بابا ساون سے کہتے تھے، 10 دوارے لنگو اگے سدگرو کرے گا. دنیا نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ 10 دوارے لنگ کے اگے سدگرو کی داڑھی تے مچھاں تے پگڑی سونی نظر آئے گی. دس از آل رانگ اینڈ نانسنس. دنیا نے غلط سمجھا ہے. گرو ہرجیت سنگھ تیرا اپنا آتما ہے. دنیا پھول میں ہے، ہم کو ان گروؤں نے دھوکہ دیا ہے. ان کا میں قصور نہیں گنتا، گروؤں کا ہم لوگوں کا قصور ہے. ہم لوگ بات کو سمجھ نہیں سکتے. ہم دنیا کے کتے ہیں، ہم دنیا کے خواہشوں کے لیے جاتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے، سمجھتے کچھ ہے. اور گرو لوگ اپنی عزت، اپنے مان، اپنی دولت اور اپنے دھن اور اپنی گدیوں کے لیے ہم کو سچائی کا بیان نہیں کرتے. اور اگر کر بھی دیں دنیا، یہ میں کر رہا ہوں، یہ عورتیں کیا سمجھیں گی میری بات کو؟ تم لوگ کیا سمجھو گے؟ اس واسطے سنت ہمیشہ اپنے میں عیب لگاتے ہیں کوئی، کہ ہر ایک شخص ان کے پاس نہ آئے، صرف ادھکاری آئے. آپ میری بات کو سمجھتے ہیں؟ میری بات کو میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے مجھے کہا ہمیں سمجھ لوگ بتاؤ. کیا بتاؤں آپ کو؟ میں سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں. پڑھو مہاسن. مہاسن تیس پرے رہائی، برہمریندر کی چوکی بھائی. یعنی جس طرح سے باہر میں تم کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے آنکھ نہیں چمکتے، وہ چیز آپ کو اندھیرا ہو جائے گا. اس طرح سے گرو روپ کے پریم میں دھیان کرتے ہوئے تم کو گرو روپ ابھاؤ ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. آگے گھور اندھیرا چھایا جہاں، گرو بل لے صورت چلی وہاں. مہاسن تک من کا کھیل تھا. یہ من کا کھیل تھا، تمہارے تھاٹس کا، تمہاری ڈیزائر کا. جب یہاں پہنچ جاتا ہے، ڈیزائر ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے. اس سے پہلے نہیں. اب آپ کہتے ہیں سارا کھیل بتاؤ. کیا بتاؤں آپ کو؟ You are still to live in this world. You are a worldly man. کل کو اولاد ہوگی، ان کو پالو گے، ان کو پڑھاؤ گے،
یہ ہر ایک آدمی کے لیے کام نہیں ہے، نام ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے وشنوں سے جو ہوئے اداسا پرمارتھ کی جا من آسا تن سنتان پریت نے جا کے کھوجت پھرے ساتھ گر جاگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا جوان لڑکا 18 سال کا مر گیا، میرا سیل پکا خون مر گیا، اولاد مر گئی، میں مر گیا کیونکہ مجھے گیان تھا، مگر وہ بڑھنا میرے اس گیان سے نہیں تھا جو میں نے حاصل کیا ہے روحانی، وہ دنیا کا گیان تھا، کیونکہ میں تھا غریب، میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں اتنے بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں گا، کہاں سے شادی کروں گا۔ تو دادا کے پاس گیا، دادا کے آگے رویا، انہوں نے کہا تم کو مالک پر یقین نہیں؟ یقین ہے، وہ جو کرے گا تمہارے لیے اچھا کرے گا۔ جب وہ مر گئے، یارہ نے خوشی منائی، پھر سیدھی رسپانسبلٹی چلی گئی۔ وہ خوش میں اس واسطے نہیں ہوا کہ میں روحانی آدمی تھا، اولاد کے مرنے سے میں اس واسطے خوش نہیں ہوا۔ میرا عورت مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی میرا تو پت مر گیا تو تینوں خوشی چڑھ گئی، تو میں اس واسطے ہوا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں ان بچوں کو پڑھاتا، ان کی شادیاں کرتا۔ چونکہ وہ مر گئے، میں خوش ہو گیا کہ میرے سے کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ وہ میری روحانی خوشی نہیں تھی، وہ میری دنیاوی خوشی تھی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ آگے پرگٹا سور وچتر اپارا اجل بمل عمل اتی پیارا۔ تم نے کہہ تو دیا کہ اے سے زیڈ تک بتا جاؤ، تم کو یہ یاد رہے جس آدمی کو سارا گیان ہو جائے وہ جب تک نچلی سٹیجیں پاس نہیں کرتا وہ وہاں جا نہیں سکتا۔ اگر خیالی طور سے جائے گا بھی تو نچلی سٹیجوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگیانی جو ابھیاس کرتے ہیں ان کو اونچی سٹیج کا علم نہیں ہوتا، ان کے کام دنیا کے بن جاتے ہیں۔ آپ اتنا گیان اونچا چڑھ کے اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنے خیال سے کسی کی مدد کر سکیں، یو کانٹ۔ اب آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ میں نے کیا کہا؟ اس واسطے سارا پھیل سب اب آج کل کا موسم ہے، یہ کلجگ ہے، اس میں ہر ایک چیز جلدی ہوتی ہے، ہر ایک چیز جلدی ہوتی ہے۔ اس سے آگے میں جان کے آپ کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ آپ گرہستی ہیں، آپ کو بتاؤں گا تو پھر ٹھیک نہیں، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ پہلے پریم کرنا سیکھو، گرو کو مانوس مت سمجھو۔ میں نہیں کہتا تم مجھے گرو مانو، جہاں سے تم نے نام لیا اس روپ کو وہ اکار پوری سمجھو۔ جب یہ پریم تمہارا بڑھ جائے گا پھر آگے چل رہا، پھر آگے بتاؤں گا، سمجھ گئے؟ تو بہت کچھ کہہ دیا آپ کو سب کو۔ اب رادھا سوامی، اس سے زیادہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ بتانے کو میں بتا سکتا ہوں، آپ کا اور یہ جب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نقصان نہ ہو۔ ان سب کو پہلے چاہیے پریم بھاو سے چلنا۔ میں نہیں کہتا تم بیاس کے ہو بیاس میں رہو، آگے کو آگے کے رہو، جہاں تمہاری مرضی ہے۔ تم جس روپ میں اس کو مانتے ہو اس کو پورا مانو۔ جو گرو کو یہ سمجھتا ہے میرا گرو چرن سنگھ ہے اور بابا ساون کو مر گیا ہوا ہے، اس کو کوئی ترقی نہیں۔ بس میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں نے کبھی سے نہیں سوچا میرا گرو مر گیا۔ چٹھی آئی، گھر میں چھاپا پڑ گیا، میں شہر میں تھا، کانٹے والا دوڑتا ہوا گیا، بابا جی کو چٹھی آئی ہے، پنڈت جی آپ کے کارکا کو موت ہو گئی ہے، جنانیاں چھاپا کرتی ہیں۔ میں آیا، میں نے چٹھی پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں دلائے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ میں گرو کو مہارشی نہیں سمجھا، مہارشی کے روپ میں میں نے مالک کو مانا۔ میرا مال گرو تو مرا نہیں، وہ تو آجے نمبر راشی ہے۔
गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अजर अमर अगोचरम, जही मति लिखे नहीं गति लिखे, वो शुद्ध तत्व विचार है, जो चरण कवन की छाए आया, भव से बेड़ा पार है। तो आप लोग आए हैं, आज मैंने आपको बता दिया, एक रूप मानो। मैं नहीं कहता मेरा मानो, जहाँ तुम्हारा जी करता है, जिस रूप में तुम्हारा विश्वास है, मगर उस रूप को पूर्ण मानो कि वो इनकार्नेशन ऑफ अकाल पुरुष या राम या कोई है। उसके अंतर, अपने अंतर में प्रेम करना सीखो। एक प्रेम तब होगा जब आपका इखलाक ठीक है। पहली बात रोटी है, जिसका महाराज पेट भूखा है, मैं उसको नाम दे के क्या करूंगा? सबसे पहले अपनी रोटी घुमाओ। जिसकी रोटी नहीं है, पेट नहीं है, उसको राम राम नहीं है। जन्ना पैया रोटियां, सब गला कोटियां। एक दूसरी बात यह है, विषय विकार का जीवन कम करो। ये बता देता हूँ, औरतें अच्छी औलाद पैदा करने और आदमी के साथी, उनके जीवन गुजारने के साथी हैं, न कि विषय विकार के लिए हैं। जो आदमी विषय विकार ज्यादा करता है, उसका इंजाम पिछली उम्र में, मेरी लंबी उम्र का काज यही है। 94 साल का हूँ, जवानों से अच्छा हूँ, काम करता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है, किसी दुखी की मदद किया करो। तुमको मैं बता देता हूँ कि दुखी मैंने आजमाया है। एक वैद मेरे पास जलंधर से आया, कहता बाबा जी 12 साल हो गए, औलाद नहीं है। मैंने कहा क्या काम करते हो? वैद हूँ। कहाँ काम? गाँव में। वो कहा अच्छा है, काम क्या करूँ? कहने क्या? मैं क्या, तुम्हारे ऑफिस आवर के बाद रात को सुबह को किसी वक्त कोई आदमी गांव का आए, तुम फौरन जाओ, इलाज उसका मुफ्त करो, तुम्हारे लड़का हो जाएगा। 1.5 साल के बाद मैं मोहनलाल के मकान पर सत्संग करा रहा था, मैं तो भूल गया। वो औरत आदमी आया, उसने लड़का उठा के मेरी गोद में रख दिया। मैंने कहा भी क्या है? मैंने कहा जी मैं वैद हूँ, आपने ये कहा था, मैंने ऐसा किया। मैंने उस लड़के का नाम फकीर चंद रखा, अपने नाम पर उस लड़के का नाम रख दिया। अब लड़का मैंने दिया, सोचो मेरी बात को, मैंने नहीं दिया। उसने जो गरीबों की मदद की, उसने तुम्हारी मदद की। इस बात से हेल्प टू दी पोस्ट। मगर याद रखना, सबसे पहले उनकी मदद करो जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, अगर उनके पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, उनकी मदद करो। और जो बूढ़ा बाप है, अगर उसके पास पैसा है, वो लड़के का पैसा खाता है, वो आराम खाता है। एक आदमी बूढ़ा, मैं हूं, मैंने आज दिन तक बाप की कमाई और लड़की की कमाई नहीं खाई। कल का मुझे पता नहीं। लड़का मेरा 3,500 2,800 रुपये तनख्वाह लेता है। उसकी बहन है नीम उन्मत, उसके लिए जो खर्च है वो भेज देता है। मैं नहीं खाता ना, बिल्कुल। एक दफा उसने एक कुर्ता मुझे दिया रेशम का, प्रेम से, मैंने इनकार नहीं किया, ले लिया। मैंने वाइफ को बोला, घर आया, मैंने कहा ये तुम्हारे लड़के ने तुमको कुर्ता दिया है रेशम का। मैंने कहा ये तो मर्दाना है। मैं क्या तू बीमार रहती है, बुढ़ी होगी, कोई मर्दी है जनानी की तरह। कुर्ता उसे हटाया, मैंने गिव दे तरह का गुण यही, दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। किसी का परोपकार करना। मैं हूँ, मुझे पैसा आता है, मैं मुकरता नहीं, देते हैं लोग। मैं क्या करता हूँ, गरीबों को 100 लड़का पढ़ता है वहाँ, नो ट्यूशन फी, रिफ्रेशमेंट मैं देता हूँ, यूनिफॉर्म मैं देता हूँ। 4,000 किताब निकलती है, फ्री जाती है बाहर, मानव मंदिर। अंग्रेजी किताबें जितनी चलती हैं सब फ्री जाती हैं।
کوئی کسی سے جو مرضی کو دے جاتا. اسپتال ہے 60,000 روپے کی دوائی آتی ہے ہر سال اوسطاً. اس دفعہ گورنمنٹ نے 35,000 روپے چیریٹی فنڈ میں ہم کو سینکشن کیا ہے، مگر ابھی تک آیا نہیں. جیسی آئی تھی منی کی کہ روپے آیا نہیں. امید ہے آ جائے گا. تو 35,000 وہ 35,000 ہم ڈالیں گے، 70,000 وہاں دوائیوں پر خرچ کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں. وہ تم نے کہا سب لوگ بتا دو، کس کو بتاؤں؟ میرا تو وہ حال ہے اندھے کے آگے بین بجاوے، بھینس کے آگے بین بجاوے، بھینس بیٹھی چکلاوے. دنیا داری کے لیے دنیا کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. وشا کم کماؤ، اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو. جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اچھا خیال کرو، اچھے وچار رکھو. اب ونو کی کہانی میں سنایا کرتا ہوں، اکبر کی کہانی سنایا کرتا ہوں، اپنا سنایا کرتا ہوں. میں سپاہی کا لڑکا ہوں. 12 سال میرے ماں باپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو میری ماں اسٹیشنوں پہ رہتی تھی، تو اسٹیشن ماسٹروں کو چڑیا ہلاتے یا ڈی جی سے ٹی ایم کی گاڑی کو دیکھا کرتی تھی کاٹتے ہوئے. تو ماں مجھے کہا کرتی بچہ میرے بھی کوئی بچہ ہو تو چنیا لے کے پھرے گاڑی میں بیٹھے. اس کا خیال تھا. میں اسٹیشن ماسٹر ہو گیا، میرا بھائی صاحب مینیجر ہو گیا، گاڑیاں کرتی تھی. مدرس آر دی میکر آف دی نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. یہ میں نے موٹر لگایا ہوا ہے انسان پر مندر میں. مدرس آر دی میکر آف نیشن اینڈ ناٹ دی لیڈرس. اگر لیڈر دنیا کو بنا سکتے ہوتے تو یہ دنیا کا ہندوستان کا یہ حال ہوتا. انکار فار چلڈرن ہم پیدا کرتے ہیں، اس کو بند کرو. یہ میں نہیں کہتا کہ عورتوں کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے. یہ نیچرل وے ہے، نیچرل طریقہ ہے. نیچر کے برخلاف جانا ایک جرم ہے، مگر اس میں اپنے ٹیسٹ کے لیے جانا، ڈیوٹی کو پوری نہ کرنا، یہ جرم ہے. سب کو رہا سمجھ. اچھا یہ کیشو ناتھ جی میں نے سنا تھا آپ آئے. اچھا میں کسی دن آپ کے یہاں جانا چاہتا ہوں، صبح جا کے شام کو آ جانا چاہتا ہوں. کل کہو تو کل چلا جاؤں، آج کہو تو آج. سامان یہیں رہے گا ہر وقت. سامان کہاں میں ڈھوتا پھروں گا. ایک دن صبح چلا جاؤں گا، 2-10 ایک گھنٹہ آپ کے یہاں رہ آؤں گا. آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں تو کل آئے گے، ان کے یہاں رہ جاؤں گا. کچھ دن میں گا یہ پرشاد ہے، ان سب کو دے دوں. آپ کی وائف کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بنٹو ہے، بنٹو ہے. آپ لیجیے صاحب، آپ لیجیے. آپ لیجیے ڈاکٹر صاحب. آفیسر تھے نا صاحب. اچھا انہوں نے ڈیوٹی پر جانا تھا. اچھا جی. اور کام نہیں سنیں ملا آپ لوگ، اور آپ کو نہیں ملا، آپ کو نہیں ملا، آپ کو نہیں ملا. پیچھے بہن جی بیٹھی، آپ کو یاد نہیں ملا. وہ پڑھا اس کو بھی نہیں ملا. وہ پہلی کو جو جانی ہے آپ کو نہیں ملا. باقی دن کو نہیں ملا کیونکہ نے بھی ہاں جی